نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے یہ موقع فراہم دیا ہے کہ حق بات سمجھنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ الحمدللہ کس طرح ہمارے بیانات کا سلسلہ چلتا ہے اور آپ آتے ہیں، شوق سے سنتے بھی ہیں اور اپنا مرتبہ بھی رکھتے ہیں اور چیزیں بھی رکھتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتانے کا صرف یہ چیز ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کو کس طرح راضی کرنا ہے، ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے تو خوب سمجھ لو کہ ہمیں اللہ رب العزت کو کس طرح منانا ہے. ہم تو گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، ہم سارے گناہ گار ہیں. ہم اپنے رب کو کیسے منائیں گے؟ آج ہم ممبر رسول میں بیٹھ کے دیگر باتیں، دین کی باتیں کر ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، ہم چھوٹی موٹی چیزیں بھی کر لیتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ ناراض بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر تو رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں عمل کرنے کی، مگر ہم سارے، میں بھی، آپ بھی سارے، میں حق بات بیان کر رہا ہوں کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نہیں سمجھ جانا یہ کیا مسئلہ کھڑا کر دو. تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ بہتر شخص وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے. کیا ہے بہتر شخص؟ کیا ہے، کون ہے بہتر شخص؟ وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بڑا ظرف دیا ہے کہ وہ اس نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے. استغفر اللہ، صرف ایک ورڈ بولو گے اللہ معاف کر دے گا، دل سے کرو گے اللہ معاف کر دے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا معیار رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، کیا مرتبہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. تو آپ پورا پڑھو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا اللہ تعالیٰ کس طرح معاف کرنے والا ہے. آپ دعاؤں میں مانگو، تہجد میں مانگو کہ بھائی ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ابن آدم کیا ہیں؟ خطا کے پتلے ہیں. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم مٹی سے بنے، تو ہم کیا ہیں؟ خطا کے پتلے ہیں. اب آپ خوب سمجھ لو اس چیز کو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی کس طرح بات کو لے کے چل رہا ہے. ہم کمزور ہیں، مانگا کرو یا اللہ ہم کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی مطلب خطا دار ہیں. یا اللہ جتنا ہم سے ہو رہا ہے نا، جتنا ہو رہا ہے ہم کر سکتے ہیں، باقی تیرے اوپر چھوڑتے ہیں اے رب العالمین. کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بتایا کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. ہم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. آج دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح یہ موقع فراہم دیا ہے کہ ہم ہر جگہ بیٹھ کر اللہ کے فرشتے، کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کے فرشتے ہم پہ رش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ایک موقع پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے کر آئے. تو یہ مقصد دیکھیں آپ، دیکھیں کس طرح حضرت معاویہ نے سنت کو لے کے چلے، کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو لے کے چلے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ وہاں پہ نا ذکر و اذکار کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ حضرت معاویہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ فرما رہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ نا ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد میں تشریف لے کر آ گئے. تو یہ دیکھا کہ لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا لوگوں سے، کیا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ تو انہوں نے بولا، اے معاویہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. سوچیں آپ کیا مرتبہ ہوگا، کیا معیار ہوگا. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے.
تو اس نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حجرے میں تھے. کیا تھے؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے، پھر مدینہ میں تشریف لے کر آئے. مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے. تو صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعلیہم الرضوان کہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، ذکر میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بول رہے کہ ہم لوگ اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بیان کر رہے ہیں. تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم یہ کر رہے ہو ہیں؟ واقعی تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ واقعی تم ذکر و اذکار کر رہے ہو؟ تو واقعی تم ذکر و صحابہ نے بولا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہم لوگ واقعی ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، واقعی ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. کیا فرمایا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. سوچو یار، تو آپ سوچو یار، ملائکہ. کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے بولا جہاں پہ جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو نا، جہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو نا، خدا کی قسم اس کو کہہ دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. فرشتے جب آتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سنتے ہیں بھائی، تو اللہ کے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں دوبارہ. تو بولے تم کہاں سے آ رہے تھے؟ تو بولے تھا فلاں جگہ سے میں آ رہا تھا، تو فلاں جگہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی، فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ، تو ہم وہاں سے آ رہے ہیں. تو بولو خوشخبری دے دو ان سب کی مغفرت ہو گئی ہے. جو بندہ اگر گیٹ سے آ رہا ہے، وہ حالانکہ وہ بیان میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے، کسی وجہ سے آیا ہے، تو اس کو بھی کہہ دو کہ اس کی بھی مغفرت بولو ہو گئی ہے. تو آپ خوب سمجھ لو اسلام نے کس طرح ہر جگہ مغفرت معافی یعنی کہ روایت کھولی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین بولتا کب آئے گا میرا بندہ میرے پاس، کب آئے گا میرا بندہ میرے پاس. تو یہ مقصد ہے، یہ معیار ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فلسفہ ہے، یہی دین اور اسلام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں نے کس طرح دین کو پھیلایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی نے کس طرح دین پھیلایا، انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہستی نے کس طرح دین پھیلایا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کے چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کے چلیں اور ان کی معیار کو لے کے چلیں. ہم نے دنیا کو کمانا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کے چلیں. ہم نے دین کو کمانا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کے چلیں. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دونوں ایکول ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ کہ عقیدہ توحید کے بعد یہ خوب سمجھ لو، عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا اور بڑا عقیدہ ہے، اور سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ نماز. کیا ہے بولو؟ نماز. سب سے بڑا جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فوقیت دی ہے. کیا دی ہے؟ نماز کو فوقیت دی ہے. کیونکہ میں حدیث سناتا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کیا فرمایا کہ جس نے بھی جان کر نماز چھوڑ گیا خدا کی قسم وہ کافر ہے. اب آپ سوچیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اب آپ سوچو جان بوجھ کر نہ چھوڑو، کوشش کرو کسی بھی ادارے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی کے اس پہ ہو، آپ نے نماز نہیں چھوڑ لی. کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز. توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں وہ کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کیا فرمایا کہ بھائی جس نے بھی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، سمجھ لو کافر ہو گیا. تو یہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس پہ ہمیں پورا عمل کرنا ہے. دیکھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ان کی سیرت اپنائیں گے، انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی مقصد ہے. اللہ رب العالمین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے کوشش کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، ایک بندے کو دعوت دیں تبلیغ کے ذریعے سے. اور ویسے ہی ابھی راون کا اپنا کراچی اجتماع اسٹارٹ ہونے والا ہے، کہ 25، 26، 27 انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ کرے ہم بھی جائیں ادھر، تشریف لے جائیں بابرکت مجلس میں، اور خود بھی تشریف لے کے جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.